بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ تم میں سے کوئی ایک جو مسجد میں داخل ہو، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے، جو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس کو بعض اہل علم ضروری سمجھتے ہیں، واجب کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی میں یہ مستحب ہے، اور پھر اگر وقت ہے تو پڑھ لیے جائیں، اور وقت نہ ہو تو پھر کوئی بھی نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، تو وہ تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہو ہی جاتی ہے۔ اور پھر ایسا وقت ہو جس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسے وقت میں یہ رکعتیں نہ پڑھی جائیں۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسجد میں آتا ہے، تو عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہیں، تو لہٰذا مسجد میں یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ چونکہ مسجد کے متعلقہ مسائل و احکام بیان کیے جا رہے ہیں، تو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب قائم کیا۔ اس کے تحت حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کر آئے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ تم میں سے کوئی آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو یہ حدیث پاک ترجمہ الباب بالکل آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ حدیث پاک کا ہی جز جو ہے وہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب بنا دیا ہے۔ اگلا باب میں فرماتے ہیں، باب الحدث فی المسجد، مسجد میں حدث کا لیک ہونا، بے وضو ہو جانا، وضو کا ٹوٹ جانا۔ جب تک آدمی باوضو رہتا ہے، خواہ مسجد میں ہو خواہ مسجد کے علاوہ، تو ظاہر ہے اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، شان ہے۔ اور پھر مسجد میں جب تک آدمی باوضو رہتا ہے، بے شک بیٹھا رہے، اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اسے اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ یہ مسجد کی شان ہے کہ مسجد افضل ترین بقعہ زمین سے بنتی ہے۔ زمین کا حصہ جو افضل ترین ہوتا ہے وہ مسجد شریف ہوتی ہے۔ وہاں پر صرف بیٹھ جانے والا آدمی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جتنی دیر وہ باوضو بیٹھا رہے، اللہ کی رحمت اس پہ اترتی رہتی ہے، خدا کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کی اس حدیث پاک میں ہے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ۔ تم میں سے کوئی آدمی جب تک اپنے مصلی پر، اپنی نماز کی جگہ پر، سمجھ آ رہی ہے؟ بعض نے اس کو خاص جائے نماز قرار دیا، بعض نے مراد پوری مسجد شمار کیا، ٹھیک ہے، مسجد ساری جائے نماز ہی ہے نا۔ تو جب تک آدمی اس میں رہتا ہے، الذی صلی فی، جس جگہ نماز پڑھی، ما لم یحدث، جب تک بے وضو نہ ہو، فرشتے یہ کہتے رہتے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی دعا اسے نصیب ہوتی رہتی ہے جو آدمی مسجد میں بیٹھا رہے باوضو۔ یہ مسجد کے اندر باوضو بیٹھنے کی عظمت اور شان ہے۔ اگر ساتھ پڑھتا ہے پھر تو ظاہر اور زیادہ برکت ہے، نماز پڑھتا ہے اور زیادہ برکت اور رحمت ہے۔ صرف بیٹھا ہوا ہے باوضو، یہ مسجد میں بیٹھنے کی عظمت اور شان ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ ہم نیک لوگوں سے دعا کے طلبگار ہوتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہوں کہ اللہ کے فرشتے جو نوری مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے،
وہ ہمارے حق میں دعا کرے تو ہمیں باوضو مسجد میں بیٹھنا چاہیے. جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے. جس طرح نیک صالح آدمی سے دعا کرانے کے لیے ہم جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس طرح مفت میں دعا دے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو مسجد میں باوضو بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے الذی صلی فیہ سے مراد جائے نماز، اور یہ ہے کہ وہ مقام جس پہ خاص نماز پڑھی جائے وہ بھی مراد لیا، اور پوری مسجد بھی مراد لی گئی. مسجد میں آدمی رہتا ہے، جب تک باوضو رہے گا اس وقت تک اللہ کے فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. یہ مسجد کی عظمت اور شان ہے. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضمن میں جو اگلا باب قائم فرمایا، باب و بنیان المسجد، باب و مسجد کی تعمیر و ترقی، مسجد کی آباد کاری، مسجد کا بنانا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا سقف المسجد من جرید النخل، مسجد کا جو چھت تھا وہ کھجور کی ٹہنیوں کا تھا. مسجد نبوی شریف کی جو چھت تھی وہ کھجور کے ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی بنیاد کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں، لوگوں کو بارش سے ہاں بیٹا. زمانہ نبوی میں جو مسجد شریف تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسی طرح ہی رکھا جیسے زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزاج مبارک تھا، طبیعت مبارکہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بہت زیادہ قریب تھی. بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہیں ہے، تمام انسانوں میں آپ کی امت میں سب سے زیادہ جس کی طبیعت اور مزاج حضور علیہ السلام کی طبیعت و مزاج سے ملتا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہیں خلافت اولیٰ بلا فصل حاصل ہونی تھی تو حضور علیہ السلام کے وہ یار غار اور یار مزار، انہوں نے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا کمال یہ تھا، آپ نے جو آقا حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں مسائل و احکام تھے اور جس طرح نظام چل رہا تھا اس میں کچھ بھی آگے پیچھے کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. آپ یہ کہتے جیسے حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات مبارکہ میں نظام چل رہا تھا میں ایسے ہی آگے جاری رکھوں گا. آپ کسی قسم کے کمی اور اضافے کی کوشش نہیں کرتے تھے، یعنی چونکہ وہ مطابقت تھی نا حضور کے مزاج مبارک کے ساتھ، وہ سنت مبارکہ کی اتباع کا غلبہ تھا جس بنیاد پہ آپ بعین ہی ایسے ہی حالات کو رکھنے میں خوش رہتے اور کوشش بھی کرتے تھے کہ میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آنے دوں گا. اگرچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض امور میں رائے ہوتی کہ اب ایسے کر لیں، اب ایسے، آپ فرماتے جیسے آقا حضور علیہ السلام کرتے میں ایسے ہی کروں گا. تو یہ آقا حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ آپ کے مزاج مبارک کے ساتھ جو ہے نا مزاج رسول میں مزاج صدیق اکبر ڈھلا ہوا تھا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے تھے. مسجد شریف جیسے تھی ویسے ہی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی شریف جو تھی اب ظاہر تنگ ہوگی جب لوگ بڑھ گئے. آپ نے اضافہ ضرور کیا لیکن چھت اور اس طرح جو مسجد شریف کا نظام تھا نا، جس طرح پہلے چھت تھا ایسے ہی چھت بڑھا دیا، جیسے دیواریں ایسے دیواریں بڑھا دی، کچی اینٹوں کی دیواریں بنا دی، کھجور کے ٹہنیوں کے چھت بنا دی. اس کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی بظاہر وسعت دے دی مسجد کو، لیکن ان چیزوں میں یا جو مٹیریل ہے اس مٹیریل میں بھی کوئی فرق ہے نہیں. ہاں ان کا بھی یہی حال تھا نا کہ سیدنا صدیق اکبر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی طبیعت آقا حضور کے مزاج مبارک کے ساتھ بہت زیادہ قریب تھی. ویسے تو یہ ہے نا جو شاید لکھا ہے مفسرین کرام نے، اہل علم نے،
آقا حضور علیہ السلام کی تخلیق مبارک میں جس مٹی مبارک کو رکھا گیا اس کے بچے ہوئے حصے سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کو بنایا ہوا ہے۔ آگے آپ اندازہ کر لیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کے وجود مبارک میں، آپ کی تخلیق مبارک میں جو عناصر اربع لیے جاتے ہیں نا کسی کی بھی تخلیق میں، حضور کے جو عناصر اربع تھے ترکیبی، ان کے اندر مٹی جو لی گئی نا اس کا بچا ہوا حصہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی تخلیق میں رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے مزاج مبارک، طبیعت مبارک جو تھی بہت قریب کی حد تک تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارک میں تو مسجد کو بالکل چھیڑا ہی نہ گیا، جیسے ہے جوں کی تو رکھی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارک میں لوگ جب زیادہ ہو گئے، تعداد زیادہ ہوگی نمازیوں کی، پھر ضرورت پیش ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ آپ نے اضافہ کیا، لیکن زمانہ نبوی والی مسجد کا جو مٹیریل تھا، مٹیریل اسی طرح کا رکھا تھا، مٹیریل کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی روا نہ رکھی۔ اللہ اکبر! کس قدر حضور علیہ السلام کے احوال مبارکہ، حالات مبارکہ کی بھی وہ احترام کرنے والے لوگ تھے۔ اچھا، آگے آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس لیے مسجد کا اضافہ کروں، لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں، لوگوں کو بارش سے، اب تعداد بڑھ گئی ہے، مسجد نبوی شریف تنگ پڑ گئی ہے، تو اب اس میں لوگ سارے آ نہیں سکتے، تو میں پیچھے اور چھت مہیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ بارش سے۔ اور یہ بھی فرمایا وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ وَتُصَفِّرَ، اس بات سے بچو کہ مسجدوں کو سرخ یا زرد رنگ رنگنے میں بچو، یہ ساتھ حکم بھی دے دیا۔ ظاہر زمانہ نبوی میں مسجد سادہ تھی، مسجد نبوی شریف ہے، اس میں کوئی رنگ و روگن نہیں تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی نہ اس کو چھیڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توسیع کے لیے تو کیا انتظام، لیکن ساتھ یہ منع کر دیا کہ کوئی رنگ و روگن نہیں کرنا، لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ ہاں، جتنی رنگینی آتی ہے نا اتنی لوگ آگے فتنے میں بھی پڑتے ہیں، وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا، وہ خشوع و ہاں جو سادہ مسجدوں میں ہوتا تھا اور کچی اینٹ کی مسجدوں میں لوگوں کو سکون ملتا تھا، وہ بے آج کے وہ اس طرح کے رنگ و روگن اور منقش اور نقش و نگار والی مسجدوں میں جہاں زیب و زینت ہے وہ سکون تو میسر نہیں آتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یتباہون بہا ثم لا یعمرونہا الا قلیلا، یتباہون، یہ تباہ ہوتا ہے کہ وہ فخر کریں گے، لوگ کیا کریں گے؟ فخر کریں گے، مسجدوں کو بہت تھوڑا آباد کریں گے، مسجدوں کو اونچی اونچی مسجدیں بنا کر نقش و نگار اور بڑی خوبصورت، اس پہ فخر تو کریں گے، او عالی شان مسجد بنا لی، لیکن آباد بہت تھوڑا کریں گے۔ آباد ہاں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاک پی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، برسوں سے نمازی، مسجد تو بنا لیتے ہیں اہل ایمان لیکن نمازی بننا مشکل ہوتا ہے، نمازی بننا ہاں مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا انس رضی اللہ عنہ لوگ فخر کریں گے مسجدوں پر، اتنی بنا دی، ایسے بنا دی، لیکن آباد تھوڑے کریں گے۔ بیٹا مسجد کی آباد کاری کا حکم ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، آگے قرآن آیت آ بھی رہی ہے اگلی ایک حدیث پاک کے ضمن میں، تو مسجد کی آباد کاری کا جو ہے نا قرآن مجید میں ذکر ہے، صرف تعمیر نہیں ہے، یا امر سے مراد صرف تعمیر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کنز الایمان میں ترجمہ کرتے اس کی آباد کاری کا کہا ہے کہ مسجد کے آباد کرنے والے، مسجد کے آباد کرنے والے، ہاں، کہ صرف تعمیر کرنا نہیں، آباد کرنا۔ تو مسجد کی آباد کاری کیسے ہوتی ہے؟ نمازیں پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، حلقہ درس سے، لوگ نصیحت لیں، تبلیغ دین ہو، لوگ شریعت کے مسائل و احکام سیکھیں اور مسجدیں آباد ہوں، یہ مراد ہے جو ہے نا مسجد کی آباد کاری سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی قول ترجمۃ الباب میں لے کر آپ نے فرمایا البتہ ضرور بضرور تم لا تزخرفنها کما زخرفت الیہود والنصارى، جس طرح یہود و نصارہ جو ہے وہ زیب و زینت بنا لیں گے، کرتے تھے یہود و نصارہ جیسے
اپنی عبادگاہوں کی زیب و زینت بنائی، ایسے تم بھی البتہ ضرور بناؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گویا کہ ایک لحاظ سے یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بین اسطور لکھا فی نو توبیخ۔ نو توبیخ کیا ہے بھئی؟ ایک قسم کی ڈانٹ ہے یہ کہ تم بھی البتہ ایسے ہی کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے بنا لی۔ انہوں نے اپنی عبادگاہوں کو ایسے بنا لیا، اپنے چرچ ہے، اپنے کنیسے ہیں، تو آپ لوگ بھی ایسے بنا لو گے زیب و زینت والے۔ اس ترجمہ الباب میں آپ کچھ چیزیں آپ مختلف پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ضمن میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لے کر آئے، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی کو خبر دی کہ ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللبن سقفہ الجرید وعمدہ خشب النخل، کہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو مسجد بنائی گئی تھی، کچی اینٹوں کی مسجد بنائی گئی، اس کا چھت جو تھا کھجور کی ٹہنیوں کا تھا، اور اس کے ستون جو تھے وہ کھجور کی لکڑی کے تھے۔ اس کے ستون کیا تھے بھی؟ کھجور کی لکڑی کے۔ فلم یزد فیہ ابو بکر شیئا، ابو بکر نے اس میں کچھ بھی اضافہ، ہاں یہ اضافہ نہ کرنا بھی کمال ہے۔ بعد میں ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اضافہ کرنا بھی کمال ہے، اور یہاں پر ابو بکر صدیق کا اضافہ نہ کرنا بھی کمال ہے۔ اس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ کا مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈلا ہوا تھا۔ آپ آقا حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جیسے آقا حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں معاملات حالات چل رہے تھے، آپ سارے مسائل و معاملات میں اسی طرز کو آپ پسند فرماتے، اس کے مطابق رکھنے کی جد و جہد اور کوشش میں لگے رہتے۔ یہی کمال ہوتا ہے خلیفے کا کہ وہ جس کا خلیفہ ہے اس کے جانے کے بعد خلیفہ بھی ہے نہیں، وہ چیزیں اسی طرح برقرار جاری و ساری رکھے، یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی امت محمدیہ کو اسی طرز پہ قائم رکھنے کا جو ہے نا ایک کوشش کی اور جد و جہد کی، جس طرز پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نظام چل رہا تھا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، آپ فرماتے جیسے حضور کرتے تھے میں ایسے ہی کروں گا۔ اور حتیٰ کہ وہ لشکر اسامہ بن زید ایک سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوا آقا حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں، تو جب وہ تیاری مکمل ہو گئی قافلے کی، اس دوران جو ہے آقا حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، تو قافلہ جہاں تھا کچھ آگے بڑا بھی پھر واپس آ گیا حضور کے وصال مبارک کی خبر سن کر۔ اب صحابہ کرام نے اس میں رائے دی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب حالات پہلے والے نہیں رہے، اندر شورش ہے، اندر بھی لوگوں کی طرف سے فسادات اٹھنے شروع ہو گئے، آپ بیر فوج نہ بھیجیں، اب جو ہے نا لشکر کو نہ بھیجا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا مجھے اپنے سمیت سب کا شہید ہو جانا گوارا ہے، لیکن جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا اس کو ابو بکر کیسے روکے؟ روانہ حضور کرنے والے ابو بکر روکنے والا یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ لشکر اسامہ دوبارہ روانہ کیا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا کمال تھا۔ میں یہ دنیا کے باقی ماحول میں، آج کے ماحول میں بھی دیکھتا ہوں نا، اگر کوئی ایک شیخ طریقت دنیا سے چلا جائے یا کوئی بڑا عالم ربانی چلا جائے تو اس کے اولاد سے یا اس کے متعلقین سے جس طرز پہ وہ نظام چلا رہا تھا کسی درسگاہ کا، کسی خانقاہ کا، اگر بے عینی اسی طرح وہ چلاتا رہے تو بہت بڑا کمال ہوتا ہے، بہت بڑا کمال ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے اسی طرح کا جو ہے وہ نظام چلا رہے ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی بہتری لائے پھر تو بڑی بات ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس طرز پہ بھی چلاتے رہے نا، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ بیٹا روحانیت کے ماحول میں پھر بزرگوں کے جاری کردہ جو معمولات ہوتے ہیں ان کو جاری رکھنا بھی چاہیے، اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں اور جاری رکھنا بعد والوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بار مسجد نبوی شریف میں کوئی اضافہ نہ کرنا، یہ اس طبیعت مبارکہ اور مزاج مبارک کی برکت سے تھا جو حضور علیہ السلام کی اتباع کا آپ پر غلبہ تھا۔ اچھا،
پھر یہ ہوا وزاد فی عمر وبناء علی بنیان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف میں ضرورت کے تحت اضافہ کیا اور اس کی بنیاد اور اس کی جو تعمیر تھی ایسے ہی رکھی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی، اور کچی اینٹوں سے بنائی اور کھجور کی ٹہنیوں سے چھت بنایا اور ستون جو تھے کھجور کی لکڑی کے. سمجھ آ رہی؟ کوئی تبدیلی نہ کی، صرف اضافہ کر دیا تاکہ لوگ بارش سے بچ سکے، ضرورت تھی نا. پھر زمانہ آیا بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اب چونکہ بہت زمانہ گزر چکا تھا، حالات بڑے مختلف ہو گئے تھے. ثم غیر عثمان فزاد فی زیادتا کثیرہ. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کے اندر اضافہ بھی کیا اور بہت ساری جو ہے نا حالات کے تقاضوں کے تحت مناسب تبدیلیاں بھی کی، مناسب بہت زیادہ. اچھا، آپ نے پھر وہ دیوار جو ہے نا مسجد نبوی شریف کی بالحجارۃ المنقوشہ والقصہ، وہ کچ کے ساتھ اور منقش نقش و نگار والے پتھروں کے ساتھ آپ نے دیواریں بنائی، اور اس کے ستون جو تھے وہ بھی جو ہے نا وہ نقش و نگار والے پتھروں کے، وسقف اور بساج، اور جو چھت تھی مسجد کی وہ ساج کی، ساکھو کی جو لکڑی ہوتی ہے نا، بڑی عمدہ لکڑی ہوتی ہے، اس سے چھت بنایا تھا. پہلے چونکہ کھجور کی ٹہنیوں کا تھا، انہوں نے قدرے اس کے چھت کے اندر بھی پھر وہ ساج یعنی ساکھو کی لکڑی سے چھت بنایا تھا. تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے دور مبارک تک بہت سارے علاقے فتح ہو چکے. فتوحات ہونے سے مال و دولت بھی بہت زیادہ آئی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات بدل چکے تھے، مختلف ہو چکے تھے. اس وجہ سے آپ نے ضرور سمجھی جب لوگوں کے اپنے مکانات اور گھر جو ہے وہ خوبصورت بننے شروع ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کا گھر جو مسجد نبوی شریف ہے اس کو بھی قدرے خوبصورت بنایا جائے، اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے نا ان کا اضافہ کیا جائے. تو یہ حالات بدلنے کے ساتھ جو ہے نا مسائل و احکام بھی بدل جاتے ہیں. پھر بعض کے فقہائے کرام علماء کرام نے بھی کہا ہے اب چونکہ لوگوں نے اتنے عالی شان اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں، اب یہ ہے کہ وہ مسجد کا تو ویسے پہلے زمانے میں مسجد ہونا ہی عظمت کے لیے کافی تھا کہ یہ مسجد شریف ہے، اس کے اوپر بنیاد اور اس کے اوپر دیواریں اور اس کے مینار اور یہ خوبصورتی نہ بھی ہو تو پھر بھی مسجد ہونا عظمت کے لیے کافی تھا اس زمانے میں. بعد کے زمانے میں بیٹا جب حالات بدلتے گئے تو پھر یہ ضروری سمجھا گیا کہ اب مساجد کو بھی خوبصورت بنایا جائے، نقش و نگار والے پتھر لگائے گئے، خوبصورت بنایا گیا تاکہ مسجدوں کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں جمی رہے. پہلے اس مسجدوں کی عظمت صرف مسجد ہو جانے سے ہی کافی تھا کہ یہ قطع ارض جو ہے مسجد کے لیے وقف ہے اور یہ مسجد شریف ہے، کچی اینٹوں کی چار دیواری ہے، پھر بھی اس کا تقدس اور احترام لوگوں کے دلوں میں تھا. لیکن بعد والے زمانوں میں جب لوگ آگے نئے مسلمان آتے گئے، علاقے فتح ہوتے گئے، اس وقت پھر یہ ضرورت بھی محسوس ہونے لگی جہاں لوگوں نے اپنے مکانات اور اپنی رہائشیں اس طرح بنائی ہیں تو پھر اب مسجدوں کو بھی اس انداز میں بنایا جائے تاکہ مسجدوں کی عظمت برقرار رہ سکے. ان لوگوں کی بھی نیت حسن تھی، نیت اچھی تھی ان لوگوں کی بھی. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بنایا. تو اس سے اگلا باب حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، باب التعاون فی بناء المسجد، مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنا، مسجد کی تعمیر میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. یہ پوری قرآنی آیت ہے کہ مشرکین کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں. اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنا، آباد کرنا یہ تو مسلمانوں کا کام ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو یہ تو اللہ پر ایمان لانے والے، یوم آخرت پر ایمان لانے والے یعنی مومن لوگ جو ہے ان کا معاملہ ہے اور ان کو ہی اس کا اجر و ثواب ملے گا، ان کو ہی اس کا اجر و ثواب. بیٹا مساجد بنانے کا اجر و ثواب بھی تبھی ملے گا جب بندے کا ایمان ہوگا. اگر ایمان عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا. اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لے کر آئے
اس کے راویوں میں ایک راوی حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا اور اپنے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے دن یہ پیدا ہوئے، تو ان کا نام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے نام مبارک پہ رکھا گیا۔ ظاہر یہ بھی خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں مجھے اور اپنے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا، دونوں کو یہ حکم دیا ان طالقا الی ابی سعید فاسمعا من حدیثہ، تم دونوں جاؤ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آؤ۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ۔ اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور ایک عالم دین عالم ربانی ہے، وہ اپنے صاحبزادے کو بھی دوسرے عالم دین کے پاس بھیج رہا ہے تاکہ ان سے حضور علیہ السلام کی حدیث سیکھ کر آئے، پڑھ کر آئے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ دونوں جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن کر آؤ حضرت ابو سعید خدری صاحب سے۔ کہتے جب فانطلقنا، ہم گئے تو فیضن ہوا فی حائط یصلحہ، وہ اپنے باغ میں تھے، حضرت صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اپنے باغ میں تھے، اور باغ کی درستگی میں لگے تھے، کام کاج میں لگے تھے باغ کے لیے۔ تو فاخذ رداءہ فاحتبا ثم انشا یحدثنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب جا کر بتایا کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ہم حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھنے آئے ہیں، وہ باغ میں اپنے ماحول میں جس طرح کام کاج کا ماحول ہوتا ہے، ایسا لباس ہوتا ہے، ویسے ماحول میں تھے۔ تو کہتے ہیں جب یہ بتایا تو انہوں نے پھر کیا کیا، مخصوص لباس جو تھا ردا، وہ آپ نے لی جو حدیث پاک پڑھانے کے لیے آپ نے پہنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے حدیث پاک پڑھانے کے لیے بھی پھر لباس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور جس طرح بعد کے ادوار میں پھر محدثین کرام کے لیے مسند بنائی جاتی اور بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھاتے، لباس بڑا عمدہ اور امامہ شریف اور جبہ مبارکہ، یہ ساری چیزوں کا انتظام بعض اس لیے کیا جاتا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا احترام کرنا ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحابی رسول نے وہ اپنی چادر لی اور مخصوص طریقے سے بیٹھ کر ثم انشا یحدثنا، ہمیں حدیث پاک سنانا شروع کی، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا تذکرہ آیا تو آپ نے اس موقع فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کنا نحمل لبنا وعمار لبنتین، کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر میں، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں۔ فرآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فجعل ينفض التراب عنہ، آقا حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے تو آپ ان کے جسم سے جو مٹی لگی تھی نا اینٹیں اٹھانے کی وجہ سے، وہ مٹی حضور جھاڑ رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے افسوس عمار کو جو ہے ایک فئہ باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، شہید کرے گا، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، اور وہ گروہ جو ہے وہ لوگ حضرت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں راوی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الفتن، اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو یہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے کہ جہاں باقی صحابہ اکرام ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر کو اتنا ذوق شوق تھا
آپ دو پتھر اٹھا کے آ رہے تھے، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو شاباش بھی دی، ان کے لیے جملہ بھی ارشاد فرمایا، ان پہ پڑنے والی جو مٹی اور خاک تھی آقا حضور اس کو بھی جھاڑ رہے تھے، اور آقا حضور کا علم غیب دیکھو کہ آپ نے غیبی خبر بھی ارشاد فرما دی کہ عمار کو فیہ باغیہ جو ہے وہ شہید کرے گا، اور ساتھ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار تو ان کو جنت کی دعوت دے رہے ہوں گے، اور وہ گروہ جو ہے وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو جہنم کی دعوت دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جماعت اور گروہ میں شامل تھے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے، اور ویسے اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ جتنی جنگ صفین وغیرہ ہوئی حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حق پر تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حق پر تھے، اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی کی شہادت سے بھی اور معاملہ بے غبار ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ حق جو ہے وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ بہرحال جو مد مقابل لوگ تھے ان کے بارے میں پھر ظاہر ہے جو اجتہاد کا معاملہ تھا، انہوں نے اپنے ظن کے، اپنے گمان، جو ان کا اجتہاد تھا اس کی پیروی میں وہ رہے، جس وجہ سے جو ہے وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ ہے ان کے وہ خطا اجتہادی شمار ہوتی ہے، جو مد مقابل تھے ان پر لان تان کرنے کی اجازت، ملامت کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں مختلف جوابات دینے کا ساتھ تجزیہ بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا جی وہ خوارج تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، حضرت عمار کو قتل کرنے والوں کو خوارج نہیں تھے، اور بعض نے کہا جی کفار مشرکین، کہا جی یہ بھی نہیں ہے، یعنی مختلف تجزیے پیش کر کے آپ نے فرمایا جواب صحیح یہی بنے گا کہ وہ جو مد مقابل لوگ تھے وہ مجتہدین تھے، وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر خطا پر تھے، جس اجتہادی خطا پر تھے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں جہاں تک کہ معاملہ ہے صحابہ کرام کے حق میں کوئی بات کرنے کا، امام عینی کہتے ہیں فلا یلیق ان یذکر فی حق الصحابۃ خلاف ذلک، میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے حق میں اس سے بڑھ کر ہم اور کوئی لفظ نہیں بول سکتے، کوئی اور لفظ اتنا بول سکتے ہیں جو مد مقابل تھے ان سے خطا اجتہادی ہوئی، اس سے اگلا کوئی بات ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی اثنى علیہم وشہد لہم بالفضل بقولہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، فرمایا حضرت امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نہیں ہم بول سکتے، ہماری زبانیں بند ہیں، کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی شان بیان کی، تعریف کی ہے، ان کی فضیلت و عظمت کا ذکر کیا اور گواہی دی ہے۔ کنتم خیر امہ کہا ہے، کنتم خیر امہ کے براہ راست مصداق تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اور مفسرین نے بھی فرمایا کہ کنتم خیر امہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال اس حدیث شریف سے پتہ چلا مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنا افضل ترین عمل ہے، جو جس کا اجر و ثواب انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث پاک سے کہ علم کی تحصیل کے لیے، علم کے حصول کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے، اپنے بال بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، احباب کو علم دین کے حصول کے لیے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے جو ہے وہ ذوق شوق دینا چاہیے، ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ علم حاصل کر کے آئیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالم دین کے پاس جب پڑھنے لوگ آئیں یا کلاس کا ٹائم ہو تو اس کو بھی پوری تیاری کر کے، خاص طور پہ حدیث پاک کو پڑھانے والے کو بڑے اہتمام اور بڑے جو ہے نا انتظام کے ساتھ حدیث پاک پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا بھی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کا اہتمام کرے گا خالص نیت کے ساتھ، اس پہ اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں عمل کرنے والے لوگ ہیں، احسان کرتے ہیں اپنے فعل کے ساتھ، ان کی عزت و اکرام بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر جو لوگ آئے دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کے پاس، آپ نے ان کے لیے کتنا انتظام بھی فرمایا اور انہیں پڑھایا بھی،
اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر جو آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی کے حوالے سے دی تھی، وہ غیبی خبر کا بھی اس کے اندر ذکر ملتا ہے، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی فضیلت، عظمت اور شان بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور رد ہوتا ہے ان ناسبیوں کا جو ناسبی یہ گمان کرتے ہیں معاذ اللہ کہ ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے۔ جو ناسبی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا اس میں رد بھی ہو رہا کہ حضور علیہ السلام کی غیبی خبر کی بدولت یہ اور کلیئر اور واضح اور بے غبار معاملہ ہو گیا تھا کہ حق مع علی، حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور بڑی پیاری بات کی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں، جس میں آپ فرماتے ہیں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان و تشنی کار فجار۔ یہ بڑے سیٹنگ کے ساتھ جو ہے نا الفاظ بولے، جس کے اندر پورا میں سمجھ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کا بھی ایک لحاظ سے نچوڑ آپ نے پیش کر دیا کہ حق بدست حیدر کرار۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ناسبی سوچ کے جو کہتے ہیں جی دونوں طرف بس اجتہاد تھا، ادھر بھی مجتہد تھے ادھر بھی مجتہد، اجتہاد تھا۔ بھائی اجتہاد تھا، لیکن اجتہاد کے ساتھ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، یہ بھی ضروری ہے۔ حق مد مقابل جو لوگ تھے ان سے خطا اجتہادی ہوئی، یہ تو نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی وہی نسبت کر دی جائے جو ان کی طرف ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ حق بدست حیدر کرار، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان و تشنی کار فجار۔ یہ مطلب ہے معاملہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی زیادہ تبصرہ تو اس موضوع پہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اہل سنت کا نام لیوا ہو کر وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی کی عظمت اور شان جو ہے اس کو دل و جان سے صحیح طریقے سے اس انداز میں بیان نہ کریں جس انداز میں پہلے اہل سنت و جماعت بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جو اہل سنت و جماعت کا نام لیوا ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور شان جس طرح پہلے اہل سنت بیان کرتے تھے اس میں اس انداز کو نہ اپنائیں، وہ بھی افسوس کی بات ہے۔ دونوں طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے تو ایک دوست پوچھ رہے تھے تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ میں یہ 5-10 سالوں میں جو انتشار ہوا ہے اہل سنت و جماعت میں، میرا عقیدہ تو اس سے 5-10 سالوں سے پہلے جو اہل سنت کا عقیدے تھے میرا تو وہ عقیدہ ہے۔ یہ انتشار والے جو عقیدے ہیں جس میں کچھ جو ہے وہ ناسبیوں کی طرف لوگوں کی سوچ چلی جائے، کچھ قرافضیوں کی طرف چلی جائے، وہ ٹھیک ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، عقائد و نظریات ہیں، اس کے مطابق ہی رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے جو انتشار اور فتنہ فساد برپا کرنے والے، خواہ خطیب ہیں، خواہ کوئی پیر کی صورت میں ہے، کوئی عالم کی صورت میں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ باز آئیں، بلا وجہ جو رافضی نہیں ہے اس پر رفض کے فتوے نہ لگائیں، جو ناسبی نہیں ہے اس پر جو ہے نا ناسبیت کے فتنے اور دعوے اس طرح کے نہ کریں۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تقسیم در تقسیم کر کے اہل سنت کی شان و شوکت کو ختم کیا جا رہا ہے، اہل سنت کی پاور اور طاقت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور ساری زندگی اہل سنت و جماعت کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی کوشش کرنی چاہیے۔ انتشار اور فساد سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے متعلقین کو بھی بچانا چاہیے۔